پہلی بڑی انکم کتنی آئی تھی اور اس سے کیسی کوئی ڈمبیسٹ چیز لی تھی؟ ڈمبیسٹ چیز تو فون لیا تھا. فون سے زیادہ ڈمبیسٹ چیز میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی ہم بات کرتے ہیں، جتنی بھی سکسیس سٹوریز، تو بڑا ہمبل سٹارٹ ہوتا ہے. آج کی جنریشن چاہتی ہے کہ پہلے منتھ میں ہی میں $3 جو ہے نا کما لوں. میں ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. فادر میرے الحمدللہ کلرک تھے، اور ایسا نہیں کہ میرے گھر میں کوئی فاقے چلتے تھے، اچھا تھا. آپ نے آئی اسکل جوائن کر لی، یو آر گوئنگ تھرو کرائسس، فائیور ہی کیوں چوز کیا؟ اسٹارٹنگ میں بڑے لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں یار 20% کھا جاتا ہے، بٹ مجھے نہیں کبھی وہ فیل ہوا وہ 20%. اگر وہ 20% وہ نہ کھاتا تو مجھے کام کس نے دینا. یو ایس کمپنی نے آپ کو ڈائریکٹلی ہائر کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے جو بہت سارے فری لانسرز جاننا چاہ رہے ہیں. ملٹیپل فری یو ایس کمپنیز نے ہائر کیا ہوا ہے، اور وہ میرے واٹس ایپ پہ ہیں. کلائنٹ ملا کیسے؟ کلائنٹ میں نے ڈائریکٹ نہیں ڈھونڈا، کلائنٹ فائبر نے دیا مجھے. پہلا ڈیسیجن کیا تھا جو سمجھتے ہو کہ اس طرف ٹرن کر کے لے کے آیا؟ جب میں نے جوائن کیا تو اس ٹائم پہ وہ جو $300 بنتے تھے نا وہ بھی نہیں بن رہے تھے. تو ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب کوئی مہینے کے $10,000 بن رہے تھے. Why did they end up hiring you؟ کیا ایسی چیز تھی؟ جب میں کلائنٹ کو ڈلیوری دیتا ہوں نا، تو وہ اگر $100 کا بھی کلائنٹ ہے نا تو میں اس کے ساتھ زوم سیشن کروں. آئی اسکل جوائن کی 2021 میں، اس کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ جب میں نے ایس سی بی ٹی جوائن کی تھی تب تو $300-400 آتے ہی تھے. تو مجھے یہ نہیں تھا کہ میں نے اس سے کوئی بہت زیادہ کمانا. یہ میرے مائنڈ میں تھا کہ جو کلائنٹ $300 پے کر کے چلا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اگر کسی کے پاس آج رائٹ ناؤ 0 اسکلز ہیں اور وہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے، کتنے عرصے میں $1,000 پر منتھ تک پہنچے گا؟ یہ ہمارے یہاں لوگ کو شرم آتی ہے کلائنٹ ڈھونڈنے میں یا اس سے بات کرنے میں. سو آپ کا پہلا پروجیکٹ آپ کو انتہائی ذلالت کے بعد ملتا ہے اگر اسپیشلی آپ لوکل ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا، اگر آپ آج اسٹارٹ کرتے تو کیا اسکل پکڑتے؟ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ چوز کرتا. میں نے اپنی کلاس میں بیٹھ کے پہلی دفعہ چیٹ باٹ 2018 میں بنایا تھا. کہ اس ٹائم مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا. آئی اسکلز کو ایز اے سپورٹ ممبر جوائن کرنا، وہ بھی والنٹیرلی، واٹ میڈ یو جوائن دی ٹیم؟ اسٹارٹنگ سے بھی یہ عادت رہی تھی کہ میں اپنی یونیورسٹی میں نا کریک فائلیں سب کو بانٹا کرتا تھا مفت میں تاکہ کسی کے پیسے نہ لگے. آئی اسکلز پرو پہ کیا اس طرح کے فری لانسرز موجود ہیں جن کو آپ پروفیشنلی انگیج کر سکیں اور کام دیں اور وہ پروفیشنلی آپ کو ڈلیور کریں؟ اور لوگ ہمارے یہاں نا پاکستانی پلیٹ فارم کو سیریس نہیں لیتے یہ کنسیڈر کر کے کہ اس میں مسئلے کیا ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس میں مسئلے کیا ہیں، اپرچونٹی دیکھ لینا. آئی اسکلز کے نیو بیز کو جو کہتے ہیں یار کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، کیا ایڈوائس دو گے؟ میں جنرل اس پہ اگر یہ کہوں تو میں یہ کہوں کہ دماغ کو استعمال کریں. اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں ایون کہ، اور اے آئی کے آنے سے کام کم نہیں ہوا. آپ نے فوکس کیا ایس سی او پہ اور سی ایم ایس وغیرہ پہ، اے آئی کی طرف، بلاک چین کی طرف، روبوٹکس کی طرف، اس طرف جانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اب چونکہ میرے پاس ایک بہت بڑی ونڈو بچ رہی ہے کلائنٹ کے پکے ہونے کی وجہ سے، اور مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں ڈیلی بیسس کے اوپر لرن کرتا ہوں. ابھی جو اگین ینگر ہیں آئی اسکلز کے، ان کو اوور آل کیا سجیشن دو گے، کیا کریں؟ بٹ ایڈوائس یہ ہے کہ ود ٹائم چیزیں بہتر ہوں گی. اللہ سے دعا کریں. آپ کو جو اللہ دے رہا ہے نا اس کو کم از کم انجوائے کریں. آپ امیر ہوں، آپ لینڈ کروزر کی سوچ رکھیں، میں نے رکھی نہیں ہے، آپ نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے. السلام علیکم، میں ہوں تنویر ناڈلا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آئی اسکلز سپورٹ ممبر حمزہ چوہان. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ٹیم ہے آپ کی، یہ ماشاءاللہ بہت قابل ٹیم ہے اور آپ نے اس کو کیسے جمع کر رکھا ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حمزہ ہے، ہی از والنٹیئر. ماشاءاللہ ہی ہیز میڈ اراؤنڈ $350,000. اب اس کو ضرب تقسیم خود کر لیں کہ روپوں میں کتنے بنتے ہیں. اینڈ ہی از کرنٹلی میکنگ ماشاءاللہ اراؤنڈ $5,000 a month. اچھا، انہوں نے فری لانسنگ آلریڈی کرتے ہیں اور اب یہ ایک یو ایس اے کی کمپنی کے ساتھ ڈائریکٹ ہو چکے ہیں. انہوں نے ان کو ہائر کر لیا پر منتھ پہ اور ان کو سیلری پے کرتے ہیں. اتنے سب کے باوجود یہ آئی اسکلز کے بچوں کو والنٹیئرلی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، کیا غلط ہے، آپ بھی میرے جیسے کیسے بن سکتے. تو یس، سچ پیپل ایگزسٹ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ آئی اسکلز میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. آج اب ان سے اوبیسلی کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے جن میں میجرلی تو یہ ہوگا کہ کیسے فری لانسنگ پلیٹ فارم سے یہ ہائر ہوئے ڈائریکٹلی اور ان کو منتھلی جو ہے نا پے کیا جاتا ہے. کیونکہ جو کلائنٹس کا اسٹریس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کہ یار آج 2 کلائنٹس مل گئے، کل کو میں کوئی ملے نہ ملے، کیا بنے گا. تو انہوں نے ڈائریکٹلی مینیج کیسے کیا ایک امپلائر کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں. تو جی حمزہ، بہت تعریف کر دی ہے میں نے، کھانا کھانا تم سے آج. جی سر. اور ٹھیک ہو آپ؟ شکر ہے سر. آپ کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ تو چلو $3.5 لاکھ ماشاءاللہ، مجھے تو، اب میں غریب آدمی ہوں، مجھے تو بولتے ہوئے کچھ ہو رہا ہے. فرسٹ منتھ میں کتنی انکم تھی؟ فرسٹ منتھ اپنے کریئر کے سٹارٹ بہت پہلا تھا. پہلا تو
2017 کا تھا اس ٹائم پہ. ابھی تو صحیح سے مجھے یاد بھی نہیں پڑا, لیکن اس ٹائم پہ میں ایک بات یہیں پر ایڈ کرتا جاؤں کہ میں اس ٹائم پہ 2 روپی پر ورڈ چارج کرتا تھا اسٹارٹنگ میں. میں نے کانٹینٹ لکھنا, اور آج کی مارکیٹ میں جب میں دیکھتا ہوں تو لوگ 1 روپی پر ورڈ مانگتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. سو 2025 میں تو حالانکہ میری انگلش اگر میں بول کے دکھاؤں تو آپ کہیں گے کہ بہت مطلب ایوریج انگلش ہے, بہت اچھی انگلش نہیں ہے. اس انگلش کے ساتھ بٹ دا تھنگ واز کہ میرے میں ایک کانفیڈنس تھا کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا. اس کے ساتھ وہ مجھے, اور وہ لوکل کلائنٹ پے کرتا تھا, یہ نہیں کہ USA کا کلائنٹ تھا. کام تھوڑا تھا تو مہینے کے اینڈ پہ کوئی 5-6 ہزار روپے ہی بنتے تھے, لیکن یہ ہے کہ یا بہت بن کے 10,000 روپے بن جاتے تھے. لیکن اچھا, جتنے بھی ہم بات کرتے ہیں, جتنی بھی سکسیس اسٹوریز, تو بڑا ہمبل سٹارٹ ہوتا ہے. آج کی جنریشن چاہتی ہے کہ پہلے منتھ میں ہی میں $3 جو ہے نا کما لوں. ہمبل اسٹارٹ کی میں آپ کو اسٹوری سناؤں. میں ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. فادر میرے الحمدللہ کلرک تھے, اور ایسا نہیں کہ میرے گھر میں کوئی فاقے چلتے تھے, اچھا تھا. انہوں نے ٹائملی چیزیں مینیج کی. ہمیں گورنمنٹ کی اکوموڈیشن ملی ہوئی تھی, آبویسلی اکارڈنگ ٹو رینک ملی ہوئی تھی. پارٹیاں نہیں ہوتی تھیں ہمارے گھر میں, لیکن مطلب اچھا تھا. یہ نہیں کہ میں آپ کو بہت سیڈ اسٹوری سناؤں اس کے لیے. سو کچھ ایسا تھا نہیں, لیکن فادر نے اپنے اینڈ سے جتنا ہو سکتا تھا وہ ہمارے ساتھ کیا. بٹ اسٹل میرے اندر یہ تھا کہ جب میں نے 2015 میں ڈگری جوائن کی ایز اے سافٹ ویئر انجینئر, تو وہ میرے فادر تو ایز اے ٹپیکل پاکستانی فادر وہ یہی چاہتے تھے کہ میں ڈگری کمپلیٹ کروں, جو کہ پاکستان میں ٹپیکل پاتھ ہے. بٹ مجھے کہیں سے تھوڑے بہت, اس ٹائم میں SCBT میں نہیں آیا تھا, اور مجھے یہ تھا کہ آن لائن پیسے آئیں گے, یہ مجھے کانفیڈنس تھا کہ پیسے آئیں گے, کیونکہ میں نے ایکچوئل ایک سینئر کو دیکھ لیا تھا کہ وہ پیسے کما رہا ہے. سو ونس یو سی سم تھنگ یو ہیو اے بیٹر ویژن آف سم تھنگ. اس کے بعد میں نے لوکلی فیس بک کے گروپس میں, یہ بھی جو 2 روپی پر ورڈ والا آپ کو بتا رہا ہوں, یہ فیصل آباد کی ایک کمپنی ہے, وہ بھی فیس بک کے گروپ سے ہی اٹھایا تھا. پھر جو ایک اور پروجیکٹ جس کی میں اسٹوری آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ بھی فیس بک کے گروپ سے اٹھایا تھا. تو اس میں تقریباً 8,000 ورڈس پر ڈے لکھتا تھا, اور وہ مجھے 800 روپے دیتا تھا. اس کے اسپن کرتے تھے یا واقعی نہیں, لکھتا اس طرح سے تھا کہ مطلب چینج کرتا تھا, اس ٹائم ریفریز کرتا تھا, ٹول شول نہیں یوز کرتا تھا, لکھتا تھا. تقریباً مجھے 12 سے 14 گھنٹے لگ جاتے تھے اس کو لکھنے میں, لیکن وہ 800 روپے پر ڈے. لیکن وہ جو 800 روپے میرے ہاتھ میں آتے تھے نا, تو مجھے لگتا تھا کہ میں تو جہاز خرید لوں گا اس سے 800 روپے. تو اس ٹائم پہ میرا اور آپشن نہیں تھے, تو میں 800 روپے بھی لے رہا تھا, اور مطلب وہ کلائنٹ تو تو اسٹارٹ ایسا ہوتا ہے. اور اس میں میں ایک بات ایڈ کر دوں, یہ 800 روپے پہ بھی میں جو کام کرتا تھا وہ بیوٹی پروڈکٹس کے ریویوز تھے. اس کو بلک میں ڈیٹا چاہیے تھا, مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتا تھا اس کا کلائنٹ, مجھے تو پیسوں سے غرض تھا. تو فیمیل کی بیوٹی پروڈکٹس کے وہ مجھے نام دیتا تھا, اور مجھے کسی بیوٹی پروڈکٹ کا نہیں پتا تھا. میں صرف ادھر ادھر سے پڑھ کے انگلش الٹی سیدھی کر کے وہ 8,000 ورڈ, اتنے ورڈ ایک دن میں پورے کرنا ہی اپنے آپ میں چیلنج ہے کہ, تو بس وہ پوری کرتا تھا. وہ بھی 800 دیتا تھا, اتنی سختی وہ بھی نہیں کرتا تھا, لیکن ٹائم ٹیکنگ تھا. تو بیوٹی پروڈکٹس کے ریویوز سے میں نے اسٹارٹ کیا بیسکلی. پہلا ڈیسیجن کیا تھا جو سمجھتے ہو کہ اس طرف ٹرن کر کے لے کے آیا؟ جب میں گریجویٹ ہوا نا 2019 میں, وہ بہت کریٹیکل مومنٹ تھا. میرے ساتھ کے جو لوگ تھے اس ٹائم پہ, میں سافٹ ویئر انجینئر تھا, آلدو کہ میں کوئی بہت برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا, بٹ ڈگری تھی میرے پاس اور ایک آنریبل CGPA بھی تھا. میرے ساتھ کے جو لوگ اس ٹائم پہ کارپوریٹ میں جا رہے تھے, اور بینگ بلیسڈ ٹو لیو ان اسلام آباد, جو کہ آپ کے پاس ریسورسز والی سٹی ہے, اور IT میں تو یہاں پہ جابس ہیں, ابھی بھی ہیں. اس ٹائم پہ 2019 میں تو چاندنی تھی, مطلب آپ نام کرو تو آپ کو جاب مل جاتی تھی اس طرح سے. تو میرے ساتھ کی جن لوگوں کی امپلائمنٹ ہوئی تھی نا, ان کی سیلریز اور اس ٹائم پہ جو میں فری لینس سے ارن کرتا تھا وہ برابر. اور اچھا, مطلب اس ٹائم میں شاید کم ارن کرتا تھا, تو میرے مطلب $200-300 بنتے تھے. تو وہ بھی ان کی جو اسٹارٹنگ سیلری لگی تھی وہ بھی 50-60 ہزار تو لگ گئی تھی. تو اس ٹائم $110 تھا, اتنے ہی بنتے تھے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا, اور ادھر اسٹک رہوں یا جاب کر لوں, کیونکہ وہ ایک سیف کیریئر تھا. اور اس میں بھی کوئی, میں نے زیادہ پیسے تو دیکھے نہیں تھے, تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اب بن بھی جائیں گے. جتنے دیکھے ہوتے ہیں اتنے کا یقین ہوتا ہے. تو میں, یہ بڑا کریٹیکل مومنٹ تھا. تو اس فیز میں رہا 1-1.5 سال. اس کے بعد میں نے جوائن کیا SCBT. جب میں نے جوائن کیا تو اس ٹائم پہ وہ جو $300 بنتے تھے نا, وہ بھی نہیں بن رہے تھے. تو وہ بھی الگورتھمیٹک اپڈیٹس آتی ہیں, وہ اڑ گئے, وہ 300 بھی نہیں بن رہے تھے. تو ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب کوئی مہینے کے 10,000 روپے بن رہے تھے. اینڈ بیکاز میرے پاس ایک ڈگری کی بیکنگ تھی, تو میں نے یہ سوچا کہ اگر اس مہینے بھی 10,000 ہی بنے تو پھر میں سوچتا ہوں
जॉब करता सोच लेता हूँ. बट जब मैंने इस सर्कल में ऐसे लोग देखे कि जो कि बहुत लेस प्रिविलेज एरिया से आते थे और वो भी ये कर रहे थे और उनके पास डिग्रीज भी नहीं थी, तो जब आप एक्चुअली एक चीज़ को हाथ लगा लेते हो या देख लेते हो तो एक डिफरेंट आपके अंदर एक होता है, फील होती है. फिर लेक्चर्स हुए कुछ फाइवर वगैरह के, उसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताई जाती हैं जो कि आप एथिकली नहीं, हम उसको VVRO की बात मैं उसको सपोर्ट नहीं करता. बट इस टाइम पे आगे हम जाके बात शायद इस बारे में करेंगे. इस टाइम पे जो प्लेटफॉर्म की सिचुएशन है उसके बगैर आप सर्वाइवल भी नहीं कर सकते. सो वो जब मैंने अप्लाई करके देखी तो मैंने कहा ये तो 1 महीने में मैं दोबारा से पैसे आने शुरू हो गए मेरे पास, वो गुर्बत थोड़ी थोड़ी हटना शुरू हो गया. तो मुझे एक होप आ गई कि अगर मैं ये फेज़ निकाल गया हूँ तो फेज़ अगले भी निकल जाएंगे और ये अप डाउन लाइफ में आएंगे, ऐसे ही आएंगे. तो मैंने वो जो फेस होता है ना, एक क्रिटिकल फेस सबकी फेस में, मैं अभी रिसेंटली अपने ग्रुप में एक लड़के का देख रहा था एंड ही वाज वेरी वरीड अबाउट हिज कैरियर इन कंटेंट राइटिंग. तो मैंने ये सीख लिया कि ये फील्ड बैठ के खाने की नहीं, आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, रोज कुछ नया करना पड़ेगा. अगर आप ये सोच रहे हो कि बैठ खाओगे तो ये बड़ा मुश्किल है. yes. फिर आप कॉर्पोरेट में चले जाओ, उसमें भी आप बैठ के नहीं खा सकते अब तो चैट जीपीटी के बाद. बट स्टिल ये है कि वहाँ थोड़ी बहुत जॉब सिक्योरिटी है. चलें, बड़ी सीरियस बात हो गई. अब एक बताएं कि पहली बड़ी इनकम कितनी आई थी और उससे कैसी कोई डम्बेस्ट चीज ली थी? डम्बेस्ट चीज़ तो फ़ोन लिया था. फ़ोन से ज़्यादा डम्बेस्ट चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी मैंने मैं मिड रेंज फ़ोन लेने वाला था. मुझे लगा कि जब मैं महंगा फ़ोन ले लूँगा तो पता नहीं कोई उसमें कुछ डिफरेंट होता होगा. हाँ. या कुछ मुझे लगता था शायद ये मिड रेंज के फ़ोन ही हीट होते हैं. तो जब मैंने फ्लैगशिप, अच्छा, मुझे ये चीज़ पता क्या किस चीज़ में नजर आई? होटल्स में. हाँ, होटल में भी आप कह सकते हैं. मुझे लगता था कि हम जो वहाँ पे रहते हैं ना यार, ये 5 स्टार ये खाना अच्छा नहीं क्या होता होगा वहाँ पे, भाई वहाँ पे वही कुछ होता है. सो जब मैंने फ्लैगशिप फ़ोन लिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो बंदा उसको रिव्यू कर रहा है वो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है कि उसको डिफरेंस नज़र आ रहा है. एक आम बंदे को मिड रेंजर फ़ोन और फ्लैगशिप फ़ोन में डिफरेंस नज़र ही नहीं आ सकता एज अ यूज़र. तो एज अ यूज़र नहीं नज़र आ सकता. तो जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी. मुझे लगा कि मैंने फ्लैगशिप फ़ोन लेके सबसे बड़ी ज़िंदगी में गलती की. आई लव लैपटॉप्स, उसमें मैं फ्लैगशिप ही लेता हूँ. और मुझे मैक यूज़र विदाउट अ डाउट. फ़ोन में मैं एंड्रॉइड यूज़र हूँ लेकिन विदाउट अ डाउट मैक इज़ बेटर. आपने आई स्किल ज्वाइन कर ली, यू आर गोइंग थ्रू क्राइसिस, फाइवर ही क्यों चूज़ किया? या मतलब अपवर्क भी ट्राई किया? चूज़ तो मैंने अपवर्क भी किया. बट मुझे फाइवर एक तरह से अच्छा लगा उस तरह से क्योंकि मैं थोड़ा सोलो फ्लाई पर्सन हूँ. मैंने टीम नहीं बिल्ड की ओवरऑल अभी तक बहुत कम लोग हैं ऑन गोइंग. अगर किसी टाइम पे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे इट्स अ नेगेटिव थिंग ऑल्दो कि, लेकिन मुझे पर्सनली अपने हाथ से काम करना अभी भी अच्छा, शायद इस वजह से क्योंकि मेरे पास टाइम होता है. और नहीं, परफेक्शनिस्ट होता है. हाँ, पर मुझे ये लगता है कि जो चीज़ मेरे हाथ से गुजरेगी वही ठीक है. उसको लगता है कि कोई भी उस तरह काम नहीं कर सकते जैसे. इट्स अ नेगेटिव थिंग, आई एडमिट. लेकिन बट ऐसे ही है. और फाइबर में मुझे ये लगा कि मुझे आउटरीच नहीं करनी पड़ रही अगर मैं काम ठीक कर रहा हूँ. अगर मैं काम ठीक नहीं कर रहा, प्लेटफॉर्म लेके दे रहा काम मैं ठीक नहीं कर रहा. और मुझे स्टार्टिंग में बड़े लोग कैलकुलेशन करते हैं यार 20% खा जाता है. बट मुझे नहीं कभी वो फील हुआ वो 20%. अगर वो 20% वो ना खाता तो मुझे काम किसने देना, काम ही ना मिलता. हाँ, अपवर्क मैंने किया. मैं अपवर्क पे भी टॉप रेटेड हुआ. अपवर्क के ऊपर एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट भी मेरा चला, तकरीबन 1.5 साल भी चला वो प्रोजेक्ट. लेकिन मुझे अपवर्क के ऊपर वो चार्म फील नहीं हुआ या वो मेरी नेचर के साथ नहीं किया. यूएस कंपनी ने आपको डायरेक्टली हायर किया. अब मैं इस पे ऐड करूंगा अक्सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स जानना चाह रहे हैं. मल्टीपल फ्री यूएस कंपनीज ने हायर किया हुआ है और वो मेरे व्हाट्सएप पे हैं डायरेक्टली. लेकिन उनमें से मैं एक जो मेजर है जो मुझे हाईली पे करती है वो ज़्यादा कंसिडरेबल है. उससे एक तो फ़ायदा ये हुआ कि मेरी लाइफ एक डिफरेंट कंफर्ट जोन में चली गई. मुझे ये टेंशन नहीं है, करना छोड़ दिया. मुझे पता है मेरे पास हफ्ते का इतना काम तो पड़ा हुआ है. वो उनका काम है, वो मार्केटिंग एजेंसी है और वो भी स्पेसिफिकली आर्किटेक्ट्स को टारगेट करती है. सो दे हैव रिच क्लाइंट. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो आर्किटेक्ट्स को सर्विसेज देते हैं डिजिटल मार्केटिंग की और उस कंपनी ने आउटसोर्स किए हुए हैं लोग या हायर किए हुए हैं? नहीं, डायरेक्ट उन्होंने हायर किए हैं और टोटली जो वेब है वो मेरे अंडर. ओके, मतलब आप वेब वाली टीम को मैनेज करते हो? वेब मेरे अंडर, वेब सारा का सारा मैं मैनेज करूंगा. किसी को या करके दूंगा, काम करके दूंगा, वो टोटली मेरा हेडेक है. उनके क्लाइंट के वेब का जो काम है वो सारे का सारा जितना वो लेते होंगे उस हिसाब से तो हाँ, उस हिसाब से तो मुझे कम ही देते हैं. बट मेरे पास एक मेंटल सेटिस्फेक्शन ये होती है कि मैं वेला नहीं बैठा हुआ. हाँ. इससे जो फायदा ये हो रहा है कि मैं अब बहुत मेजर टाइम अपने डे का अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज, क्रिकेट खेलना, जिम जाना, उसके अलावा कि मैं लर्निंग में बहुत टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ. क्योंकि वो एक जो मेजर आउटरीच का हर्डल है वो निकल रहा है. और ये क्लाइंट मिला कैसे? क्लाइंट मैंने डायरेक्ट नहीं ढूंढा, क्लाइंट फाइवर ने दिया मुझे. क्लाइंट फाइवर डायरेक्ट कैसे हुआ? तो अकाउंट बंद कर देते हैं? नहीं, वो तो खैर सारों को पता कैसे होता है, जूम मीटिंग में हो जाता है वो. बट ही वाज हैप्पी टू पे ऑन
فائبر اور اس طرح بھی, اور پھر وہ مجھے سلیک پہ لے گیا اور سلیک پہ چل گیا, تو کانٹریکٹ کر لیا اس نے, ڈیجیٹلی سائن کانٹریکٹ بھیج دیا اس نے مجھے. بٹ دا تھنگ از کہ میں نے فائبر سے اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کی. اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ فائبر سے کلائنٹ نکال لیں, تو جو گولڈ کلائنٹ آتا ہے نا وہ بھی آپ کو کئی دفعہ وہیں سے مل جاتا ہے, اور ملٹیپل کلائنٹس مجھے ملے, آل دو کہ ان کا ریونیو زیادہ ہے تو میں نے اس کو مینشن کیا, لیکن ملٹیپل ایسے کلائنٹ ہیں جو کہ صرف فائبر اس وجہ سے نہیں یوز کرنا چاہ رہے کہ ہرڈل ہے ان کے لیے. کیا ایسی چیز تھی؟ میں نا ایک چیز کہتا ہوں, کانفیڈنس بہت میٹر کرتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں اسکل میٹر کرتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے 10% اسکل ہوتی ہے, 90% آپ کا کانفیڈنس میٹر کرتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے. میں کانفیڈنس یو مین کمیونیکیشن. میں ہر بندے کے ساتھ زوم کال کرتا ہوں. جب میں کلائنٹ کو ڈلیوری دیتا ہوں نا, تو وہ اگر $100 کا بھی کلائنٹ ہے نا, تو میں اس کے ساتھ زوم سیشن کرتا ہوں. اوکے, پروٹوکول دیتے ہو؟ پروٹوکول دیتا ہوں. اس کو میں سکھا دیتا ہوں کہ ایسے ایسے آپ یہ والے کام جو موٹے موٹے ہیں نا, یہ تو آپ خود کر لیں گے. تو اس کو لگتا ہے کہ یار اونیسٹ بندہ. اب میں نے یہ جنرلی بیٹھ کے خود سوچا, میں نے کہا دیکھو سارے بندے سروسز دے رہے ہیں, میں ڈفرینٹ کیا کر سکتا ہوں. مجھے لگا میں تو انگلش بہت اچھی بولتا ہوں, مطلب اتنی اچھی نہیں جتنے انگلش اسپیکر, لیکن الحمدللہ میں بہت کمیونیکیٹ کر لیتا ہوں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کلائنٹ کو زوم پہ لے آتے ہیں نا ایک دفعہ, آپ کا 90% سکسیس ہے کہ وہ سیل ہے آپ کی, اور وہ آپ کا ریپیٹ کلائنٹ ہے. پھر وہ جب آپ سے زوم پہ بات کرتا ہے تو اس کے بیچ میں وہ رینڈملی ایسی باتیں کر جاتا ہے جس سے آپ اس کو اپنی ری سیل بھی نکال لیتے ہیں. جو لوگ چیٹ بات کرتے ہیں, اور ابھی یہ جو ایجنسی جس سے میں کام کر رہا ہوں, یار انسان ویسے ہی سامنے آ کے کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. میں ایجنسی کے ساتھ کام کرتا ہوں. پہلے میں نے اس ساتھ 6 مہینے میسیجز پہ کام کیا, یہ پورا دن مجھے ڈھونڈتے رہتے تھے, حالانکہ میں کام بھی کر رہا ہوں, یہ مجھے ڈھونڈتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ میں نے کہا کہ ایٹ دی اینڈ تھوڑا سا ہیٹڈ کنورسیشن ہوئی, تو میں نے ان کو کہا کہ ہم نا ہر روز شام 7 بجے ایک میٹنگ کیا کریں گے. اب میں میٹنگ کر کے نا 10 منٹ کی, اگلے دن کام نہ بھی کروں نا, ان کو سکون ہوتا ہے, بندہ ادھر ہی ہے, بندہ ادھر ہی ہے. بٹ یو ہیو ٹو شو یور فیس, آپ اپنے کانفیڈنس سے اس کو بتا دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس آج رائٹ ناؤ 0 اسکلز ہیں اور وہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, کتنے عرصے میں $1,000 پر منتھ تک پہنچے گا؟ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آج کل جو فری لینسنگ پلیٹ فارم ہے وہ ٹف ہو گئے ہیں. پہلے جب مجھے ایک ٹائم کا بھی ایڈوانٹیج تھا کہ جس ٹائم میں آیا اس ٹائم پہ کام تھا. پھر جب آپ کے ہاتھ میں ریونیو آ جاتا ہے تو سم ٹائمز آپ VVR اور یہ چیزیں پرچیز کر دیتے ہیں. ایز اے نیو بھی ڈفرینٹ ہے. بٹ $1,000 تو نہیں, بٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہینڈسم انکم آپ کے پاس جنریٹ ہو جاتی ہے لوکلی, اگر آپ کلائنٹ کو مینیج کر لیں اور لوکلی کلائنٹ کو ہنٹ کریں. بٹ اگین یہ ہمارے یہاں لوگ کو شرم آتی ہے کلائنٹ ڈھونڈنے میں یا اس سے بات کرنے میں. سو آپ کا پہلا پروجیکٹ آپ کو انتہائی ذلالت کے بعد ملتا ہے, اگر اسپیشلی آپ لوکل ڈھونڈ رہے ہیں. کیسے کریں لوکلی؟ مطلب گروپس میں جا کے ڈھونڈیں, بتانا شروع کر دیں کہ میں نے ایک ریسنٹلی میں مستری ہوں, میں آپ کا مکان بنا لوں گا, مجھے ہائر کر لو. یہ میرا ایک فرینڈ تھا, ہی ایکچولی ڈیڈ دس اور اٹ ورکڈ, آلدو کہ جو ریونیو تھا وہ بڑا کم تھا. اس نے میکینیکل انجینئرنگ کی اور اسلام آباد میں رہ کے اس کو جاب نہیں ملی تھی اچھی, 3.3 CGPA تھا. تو ہم نے CVs پرنٹ کی اس کی اور ہم ساری کمپنی میں چلے گئے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک جگہ سے جاب مل گئی. سیلری کم تھی, لیکن ہم نے اتنی کریج کی کہ ہم کسی کے ڈور اسٹیپ کے اوپر بغیر بلائے جائیں تو ایک دن کے اندر ہی, یہ ود ان 24 آور, یہ پریکٹیکلی میں نے کیا. کل میں نے دیکھا دبئی میں ایک بندے نے کیا کیا ہے, اس نے کمپنیز ڈھونڈی ہیں جن کو بندے ضرورت تھے اور ان کو ڈونٹس بھیجے ہیں. صحیح. اور ڈونٹس کے جو پیکنگ تھی نا اس میں لکھا ہوا کہ آپ نے فلاں جاب آپ کی طرف سے آفر ہوئی ہے, تو میں اس کے لیے یہ CV بھیج رہا ہوں. اس طریقے سے 20 میں سے 6 بندوں نے اس کو جو ہے نا وہ ہائرنگ کی آفر کر دی ہے. صحیح ہے. تو اب جو ہم نے بھی جو کیا اس میں یہ تھا کہ شاید اس بندے نے کل کوئی ایڈ پوسٹ کرنا تھا, وہ پوسٹ کرتے کرتے رہ گیا, ہم اس کے دروازے پہ پہنچ کے, تو اس نے ہمیں رکھ لیا. آئی اسکل جوائن کی 2021 میں, اس کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ ریونیو میں کافی زیادہ, مطلب اس سے پہلے تو $300-400 تھا, تو اس ٹائم وہ لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ریونیو ہے, بٹ جیسے جیسے آپ کا بڑھتا جاتا ہے وہ بھی تھوڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ریونیو میں پھر ایک گریجویل, مطلب آئی اسکلز نے کیسے ہیلپ کی اس ریونیو کو انکریز کرنے؟ ایک تو جب میرا وہ کریٹیکل فیز تھا جہاں پہ میں سوچ رہا تھا کہ میں ایگزٹ کر کے جاب پہ چلا جاؤں. آج میں اپنے جب ساتھ والے جابز والوں کو دیکھتا ہوں تو 90% اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے. 1-2 لوگ ہی ہیں جو کہ انکارپوریٹ بھی شاید اتنی اچھی لگژریٹیو سیلریز کر رہے ہیں, کیونکہ سافٹ ویئر کی ایک ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے. اگر آپ کو آتا ہے کام تو دنیا آپ کی قدر کرتی ہے, لیکن اگر آپ ایوریج ہیں تو پھر آپ ایوریج ہی ہیں. میں نے لوکل SEO جو ہے نا وہ اس حد تک سیکھ لیا تھا کہ میں کلائنٹ کو بیچ سکوں. جو بھی میرے پاس پروجیکٹ آتا تھا اس ٹائم پہ کم کام ہوتا تھا, تو اب مجھے تھا کہ میں ریونیو کیسے بڑھاؤں گا. اور میرا مین پرپز جب میں نے SCBT جوائن کی تھی تب تو $300-400 آتے ہی تھے, تو مجھے یہ نہیں تھا کہ میں نے اس سے کوئی بہت زیادہ کمانا, اتنا ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. لیکن مجھے یہ تھا کہ یہ میرے مائنڈ میں تھا کہ جو کلائنٹ $300 پے کر کے چلا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے, وہ رک نہیں سکتا. SEO میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو آپ 4-5 مہینے تو مل کر سکتے ہیں. سو وہ آپ کا جو ہے نا ایک
اور ایک اچھا کلائنٹ تو وہ آپ کی کمفرٹ ہے. اچھا آئی اسکلس کو تھوڑا اگین پرسنل کویشچن ہے, اب آن دا کیمرہ پوچھ لیتا ہوں. آئی اسکلس کو ایز اے سپورٹ ممبر جوائن کرنا, وہ بھی والنٹیرلی, یو آر ناٹ چارجنگ اینی تھنگ, جی مطلب آپ کچھ بھی نہ کرو 2-3 گھنٹے تو آپ کے انویسٹ ہوتے ہوں گے, اور ایک بندہ جو ماشاء اللہ $4-5,000 مہینے کا بنا رہا ہو, اس کا ٹائم بہت قیمتی ہے. وٹ میڈ یو جوائن دا ٹیم؟ سم ہاؤ میں کہتا ہوں جب آپ ناٹ کہ آئی اسکلس کے لیے اسپیسیفکلی, لیکن جب آپ کما رہے ہیں تو ایک ونڈو آپ کو پے بیک کی بھی رکھنی چاہیے, جنرلی بھی رکھنی چاہیے. میں پرسنلی یہ بلیو کرتا ہوں, اور میں مطلب میری اسٹارٹنگ سے بھی یہ عادت رہی تھی کہ میں اپنی یونیورسٹی میں نا کریک فائلیں سب کو بانٹا کرتا تھا مفت میں, تاکہ کسی کے پیسے نہ لگیں. تو میری وہ عادت تھی, تو دیٹ میڈ می. پھر آپ کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی, آپ نے کہا آئی اسکلز پرو پھنسا ہوا ہے, ویسے تو ابھی بھی وہ پھنسا ہوا ہی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا تو میں نے وہ ٹاسک پک کر لیا. اینڈ آلدو کہ وہ پھنسا ہوا ہے, بٹ اسٹل سم پیپل آر میکنگ گڈ منی. اچھے لوگ اچھے پیسے کما لیتے ہیں, اور کسی کی دعا لگ جاتی ہے تو یہ کافی ہوتا ہے. اچھا آئی اسکلز پرو کی بات کرتے ہیں, اس پہ ہم نے بڑے ویسے کم بات کی ہے آج تک. آئی اسکلز پرو پہ کیا اس طرح کے فری لانسرز موجود ہیں جن کو آپ پروفیشنلی انگیج کر سکیں اور کام دیں اور وہ پروفیشنلی آپ کو ڈلیور کریں؟ زیادہ تر جو ہماری آڈینس ہے وہ ٹرینڈ ہی ہے ان کے تھرو, اور لوگ ہمارے یہاں نا پاکستانی پلیٹ فارم کو سیریس نہیں لیتے یہ کنسیڈر کر کے کہ اس میں مسئلے کیا ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس میں مسئلے کیا ہیں, اپرچونٹی دیکھ لینا. میں پرسنلی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو اسٹارٹنگ پوائنٹ لے لیں اپنے کیریئر کا. 4-5 ریویوز آپ کے لگ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ایک بڑی کمیونٹی ہے, کسی کو بتا سکتے ہیں آپ. سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ کلائنٹ کے ساتھ انگیج کرنا. جب آپ کلائنٹ کے ساتھ انگیج ہو گے نا تو اس نے تو آپ کو پیسے ہی دینے. آپ اسی کلائنٹ کو کہیں آپ مجھے فائبر پہ آرڈر دے دیں تو آپ کو VVRO بھی نہیں لینا پڑے گا, آرگینک کارڈ ہو جائے گا. آپ آئی اسکلز کے نیو بیز کو جو کہتے ہیں یار کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, کیا ایڈوائس دو گے؟ میں کہوں گا چیٹ GPT کو یوز کریں. کمپٹیشن کوئی زیادہ نہیں ہے, آپ چیٹ GPT کو یوز کریں. یار جو نیا بندہ آتا ہے وہ کمپٹیشن کہتے ہیں زیادہ ہے, جو SEO نہیں کر رہا ہوتا وہ کہتے ہیں SEO ڈیڈ ہے, جو فری لانسنگ کر نہیں رہا وہ کہتے ہیں AI نے سب کچھ ختم کر دیا ہے, جو اتنے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں آپ جیسا وہ کہتے ہیں نہیں آل گڈ. میرے جیسا بندہ پھنس جاتا ہے جو دونوں سے کنیکٹڈ ہے. آپ نے سوچیں, لوگ سوچنا نہیں پسند کرتے. انسان کو اللہ نے دیا ایک دماغ جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ایکسپوئر نہیں ہے نا یار, ریسرچ نہیں کرتے نا. میں شاید وہ اگین پریویلیج سٹی سے ہوں تو تھوڑا بہت ایکسپوئر سال لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی مل جاتا ہے, لوگوں سے بات کرنے کا. یار ہمارے شہر میں بھی ایسی بجلی آتی ہے جیسے اسلام آباد میں آتی ہے یار. بٹ میں جنرل اس پہ اگر یہ کہوں تو میں یہ کہوں کہ دماغ کو استعمال کریں. اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں ایون کہ, اور AI کے آنے سے کام کم نہیں ہوا. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ کام کم ہوا ہے تو وہ میرے ساتھ ایک دن بیٹھ کے دیکھ لے. میں اس کو گارنٹیڈ جو کام پہلے میں 3 گھنٹے میں کرتا تھا وہ میں 1 گھنٹے میں کرتا ہوں. اب میں اسی 3 گھنٹے میں 3 کام کرتا ہوں تو پیسے زیادہ بن رہے ہیں. یس آپ نے فوکس کیا SEO پہ اور CMS وغیرہ پہ, AI کی طرف, بلاک چین کی طرف, روبوٹکس کی طرف, اس طرف جانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ابھی چونکہ میری ڈگری اس میں تھی, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں تھی, اور میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا اس ٹائم پہ. میرا تھاٹ پروسیس نہیں تھا کہ میں اس فیلڈ کو کنٹینیو کروں گا. آئی واز ہیپی کہ سم ہاؤ میں فری لانسنگ ہی کروں گا. اب چونکہ میرے پاس ایک بہت بڑی ونڈو بچ رہی ہے کلائنٹ کے پکے ہونے کی وجہ سے, اور مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں ڈیلی بیسس کے اوپر لرن کرتا ہوں. اور ایک میجر چنک آف ٹائم. کیسے لرن کر رہے ہو, کیا لرن کر رہے ہو؟ کچھ بھی ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ بھی لرن کرتا ہوں. ویب ہی مجھے پسند ہے, سو نیو ٹیکنالوجی لرن کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ ود ان 2-3 months وہ. اچھا اگر آپ آج اسٹارٹ کرتے تو کیا اسکل پکڑتے؟ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ چوز کرتا فار شیور. اس کی ریزن یہ ہے کہ اوپن AI 2016 if I'm not wrong میں اسٹارٹ ہوئی, اور میں نے اپنی کلاس میں بیٹھ کے پہلی دفعہ چیٹ باٹ 2018 میں بنایا تھا. کہ اس ٹائم مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا. میں آج یہ کہوں کہ نہیں مجھے بڑا پتہ نہیں, اس ٹائم میں نے کورس پاس کیا تھا. اب میں اس فیلڈ کو کہتا ہوں کہ آپ AI سے بہت ساری چیزیں ریپلیس کر سکتے ہیں, بٹ AI کا تخلیقات نہیں آپ ریپلیس کر سکتے, اور وہ یہ فیلڈ ہے. ابھی جو اگین ینگر ہیں آئی اسکلس کے, ان کو اوور آل کیا سجیشن دو گے, کیا کریں؟ میں کہتا ہوں ایک تو صبر کریں, 5 ٹائم کی نماز پڑھیں, اور جو زندگی آپ کی زندگی میں جو اچھا ہو رہا ہے نا اس کے بھی فوکس کریں. میجرلی میں نے دیکھا ہے لوگ اسٹریسڈ آؤٹ اتنے زیادہ ہیں, انہوں نے کیونکہ ہم نے لائف اسٹائل زیادہ اپ گریڈ کر لیا ہے, اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو رہا ہے. کچھ مینٹین کر رہے ہیں, کچھ دوسرے والے کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر ٹک ٹاک دیکھ کے کہ لوگوں نے, او بھائی انہوں نے 50,000 ہزار کی گاڑیاں ہائر کی ہوتی ہیں. سو آپ کو جو اللہ دے رہا ہے نا اس کو کم از کم انجوائے کریں. آپ امیر ہوں, آپ لینڈ کروزر کی سوچ رکھیں, میں نے رکھی نہیں, آپ نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے. میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, آن دا کیمرہ بتا رہا ہوں, میرے پاس جب بائک بھی ہوتی تھی نا تو مجھے کبھی یہ فیل نہیں آئی تھی کہ یار یہ گاڑی جا رہی ہے میرے پاس یہ ہو, مجھے نام بھی نہیں آتے تھے گاڑیوں کے. ایسے ہی ہے. تو یار جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, آپ اٹیمپٹ کرو, خواہش رکھو, خواہش صرف نہیں رکھو, اٹیمپٹ کرو, کوشش کرو, لیکن جو کچھ ہے اس میں مطمئن رہو. اور
enjoy इत्मीनान is करो उस very मोमेंट important. को। जिंदगी तो एक टेम्परेरी है, कब ख़त्म हो जाए किसी को क्या ऐसे ही पता। बट एडवाइस ये है कि विद टाइम चीज़ें बेहतर होंगी, अल्लाह से दुआ करें। और पाथ वही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने वो किया, इसने भी ये किया, उसने वो किया, रॉकेट साइंस कोई नहीं है। द डिफरेंस इज कि कौन Patience. थोड़ी देर ज़्यादा रुक गया, वो कर गया। जिसने जल्दी छलांग मारने की कोशिश की वो फिर लुढ़क भी गया जितने जल्दी। चलिए जी, अब आपसे पूछ रहे हैं हम रैपिड फायर क्वेश्चंस। फाइवर और अपवर्क, फाइवर $100,000 in 1 year or $10,000 every month for 10 years? $10,000 For 10 years. 10 year Laptop or smartphone? लैपटॉप। Client ghosting or revision hell? Which one's worse? क्लाइंट घोस्टिंग। अच्छा, CMS in one word. लव। One word advice for new freelancers. टारगेट पीपल अराउंड यू, ट्राई टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो फ्रॉम पीपल अराउंड यू। और एक दफ़ा आपको चीज़ बेचनी आ गई तो फिर आप बेच लेंगे। अच्छा, why you're single still? देखें, इसकी बहुत सारी रीज़न है, उसमें से एक रीज़न ये है कि एक तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो जब मैं ऊपर आया तो मैंने लाइफ एंजॉय की एंड प्रीटी मच आई एम एंजॉयिंग। तो यार I mean वो तो शादी के बाद भी की जा सकती क्या पता ना हो, रिस्क है ना। है. What's the first thing you do after waking up? नमाज। Mashallah. One thing you can't live without. वन थिंग यू कांट लिव, लैपटॉप। Most used app on your phone. स्लैक। Seriously. Work from bed or desk? बेड। कमर चली जाएगी. आई गो टू जिम। Deadline or last minute hustle? लास्ट मिनट है सर। जो 12 घंटे रिमेनिंग का ऑर्डर आता है ना फाइवर के, उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी निकलती है है ना? वो कभी नहीं निकल सकती। Night owl or early bird? नाइट ऑल। Favorite food during a work beings? जस्ट सैलड। One software tool you swear by? चैट जीपीटी। Coke और चाय? नथिंग। क्या फिर? पानी। तभी स्मार्ट हो. Worst client ever? ही वाज अ रशियन। हमने 1 साल रिवीजन की एंड आई डिड रिवीजन्स। 1 साल? 1 साल एंड इट्स कंप्लीटेड विद 5 स्टार। 1 साल रिवीजन करके हाँ, देते रहे? देते रहे। Without charging anything आई extra? डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर रिवीजन। अच्छा, funniest Fiverr request you have ever gotten? फनी तो खैर कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। If you had $10,000 and one laptop, what would you do? मैं ऑर्डर करूँगा कोई, मतलब बजट बनाऊँगा लो बजट। मैं एम ए लो बजट पर्सन, लोगों को शायद नहीं लगता, लेकिन लो बजट पर्सन हूँ बहुत ज़्यादा। Minimalist. मिनिमलिस्ट हूँ, ट्रैक सूट में घूमने वाला आम बंदा हूँ। तो एक कमरा लूँगा, आराम से लैपटॉप पकड़ूंगा, बैठूंगा, और 1 महीने के अंदर मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ सीख के 10,000 दोबारा कमाने जोगा हो जाऊँगा। Insta, Twitter और LinkedIn? इंस्टा, ट्विटर और लिंक्डइन। इंस्टा क्यों? रीलें देखनी होती हैं। अच्छा. Ever thought of quitting freelancing? यस, कब? क्यों? बहुत दफ़ा सोचा है और अभी भी सोच रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इट्स अ स्ट्रेसफुल थिंग। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इट्स नॉट अ स्ट्रेसफुल थिंग, ऐसा नहीं है, इसमें एंजॉयमेंट भी है। द रीज़न लेकिन यार इसी ने तो आपको पाकिस्तान के टॉप 1% में ऐड करवाया था. तो ऑब्वियसली हसल है ना. आप इसको एज़ कम्पेयर टू ब्लॉगिंग कंपेयर करें, जो मैंने इतनी ज़्यादा ऑप्ट नहीं की, थोड़ी बहुत ही की है. ये एक डिफरेंट टास्क है. इसमें आप डेली एक नए बंदे से मिलते हैं. आंसरेबल होना एक्चुअली क्या है कि आप किसी को आंसरेबल हो, जिस काम में आंसरेबल होना इन्वॉल्व होगा ना वो स्ट्रेसफुल है. सम पीपल आर गोइंग टू बी वेरी गुड टू टॉक और कुछ आपको बहुत टफ टाइम भी देंगे. आज ही मैं एक कंपनी के सीईओ से बात की और वो बंदे ने उसने ऐसे बात की कि मुझे लगा कि मेरे से पिछले 10 सालों में किसी ने ऐसे बात नहीं की. फ्रीलांसर्स नीड मोर टैलेंट और माइंडसेट. वन स्किल एवरीवन शुड लर्न इन 2025. कम्युनिकेशन. अच्छा, कैसे लर्न करें यार? सारे कहते हैं कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट. जस्ट टॉक टू समवन. मुझे याद है कि मैं जब अपने स्कूल में था तो पीपल यूज्ड टू टीज मी कि इसको बड़ा इंग्लिश बोलने का शौक है, एंड इट हेल्प्ड मी. इट बिल्ट माय एक्सेंट. एंड नाउ व्हेन आई टॉक टू पीपल in USA, they feel के this say your English is really good and I have been getting benefited. Confidence build हो जाता होगा उनका. मैं दुबई से आया, घूमने गया था और मैं वापस आया. I gave IELTS test at that day without even opening a single book और बड़े अच्छे मार्क्स हैं उसमें. क्या बात. Describe your freelancing journey in one emoji. वो जो जबान वो यूं टेढ़ा मेढ़ा सा नहीं हुआ होता जिसकी आंखें बाहर से निकली होती हैं वो. If you were not freelancing, what would you be doing? Corporate worker, software engineer, मतलब job. Web developer. 5 years from now, entrepreneur, employee or investor? Investor. Advice you would give your 18-year-old self in 5 words. Just keep doing what you did. इसमें कुछ गलत नहीं हुआ और जो था वो सही हो रहा था. उस टाइम पे लगता था कि सही नहीं हो रहा, लेकिन now when I look back I feel like I was blessed कि ये सब. अच्छा, आखिर में फाइवर रैंकिंग कैसे लें? इसका बेसिक तरीका यही है कि अगर आप तो आई स्किल्स से हैं तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, ट्राई टू सेल ऑन आई स्किल्स प्रो. क्लाइंट ले लें और कम्युनिकेशन का भी आपको आइडिया हो जाए. यहाँ पे आपको थोड़ा उर्दू में भी चल जाएगा.
اگر آئی اسکلس پرو نہیں پسند کوئی میں یہاں بیج نہیں لگا کے پھر رہا, آپ لوکل کلائنٹ کو سیل کریں, سم ہاؤ ٹرائی ٹو سیل اٹ, اور پھر اسی کلائنٹ کو جب وہ تھوڑا پکا ہو جائے تو اس کو کنونس کر لیں کہ فائبر پہ چلے جائیں. میں ایڈمٹ کرتا ہوں ایٹ لیسٹ میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ کوئی زیرو سے آ رہا اور ایک دم سے وہ اس کی گڈی چڑھ رہی ہو, کیونکہ پہلے آپ ہوتا تھا کرتے تھے بڈ وغیرہ کرتے تھے, اب انہوں نے بھی ختم کر دیے ہیں. پلیٹ فارمز آر گیٹنگ سو مچ منی فرام ٹاپ ریٹڈ سیلرز اور ادر سیلرز کے ان کو نیو سیلرز کی ایسے. تھینک یو سو مچ حمزہ, may Allah bless you with the more power, more paisa and happiness. Thank you. Thank you. Thank you.